لنا مسلما ومقلدا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا وأبدالا ومجددا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلات کے بعد معزز صاحبین کرام،
اللہ رب العزت جل وعلا کا احسان عظیم کہ مالک کریم نے ہم سب کو آج سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کریم جن جن احباب نے آج کی اس خوبصورت محفل میں حصہ لیا، جس جس انداز سے وہ اس قافلے میں شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد کمیٹی انجمن ثناخان محمد و اہلیان ڈوک حبیب کنیال مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق دی کہ اللہ کے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت میلاد کی محفل سجانے کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، تقریباً 10:30 ہونے کو ہے، اور سردیوں کی رات میں 10:30 کا وقت تقریباً آدھی رات کا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اگر خطاب شروع کرنے میں تاخیر ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گفتگو کی لذت، وہ چاشنی اور سننے والوں کی وہ تما نہیں رہتی، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے کاموں کے لیے بھی رات بعض اوقات جاگتے رہتے ہیں، یہ تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، صرف اتنی گزارش ہے کہ وقت کے دامن کے اندر اگر کوئی چیز ہو تو زیادہ خوبصورت رہتی ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل بھی ہو اور پرمغز بھی ہو اور جامع بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بارک اللہ تعالیٰ سب دوستوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جوش اور جذبے کے ساتھ حضور کی آمد کے تذکرے سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ماہ ربیع الاول جس کو پوری دنیا انسانیت اس حیثیت سے جانتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں میرے حضور دنیا میں آئے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں میرے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس زمانے سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ زمانہ میرے حضور کے ساتھ منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمانہ میرے حضور کے ساتھ منسوب ہے، اور میرے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ جو جو چیز منسوب ہے، میرے رب کائنات کا قرآن بھی دعوت دیتا ہے اور میرا ایمان کا وجدان بھی کہتا ہے ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے، اور ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ بلکہ آپ اس جملے کو یوں دہرا لیجئے، یوں ذہن نشین کر لیجئے کہ یوں تو 12 ربیع الاول بلکہ ہر وقت، ہر نماز میں میرے حضور کے تذکرے، اللہ کی نماز میں میرے حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان لانے کے بعد توحید کا عملی نمونہ نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ خالق حقیقی کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں، لیکن میرے مالک کو کس قدر میرے نبی کا ذکر پسند آیا کہ وہ شے جو توحید کا ثبوت تھی، توحید کا مظہر تھی، میرے رب نے اس کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔
یا علی یا غوث اعظم. اب غور فرمائیے، اس جملے کو یوں دوہرا لیجئے کہ ہمیں اس زمانے سے یوں تو سارا سال میرے نبی کے تذکرے، بلکہ حضرت حسان بن ثابت کی بات یاد آ گئی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کچھ کفار نے نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا عبداللہ بن رواحہ ان عرب کے ان کافروں کو جواب دو. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے صداخان کھڑے ہو گئے، لیکن اتنی زیادہ بات ذوق والی نہ بنی. راوی کہتے ہیں میرے حضور نے فرمایا جاؤ حسان بن ثابت کو بلا کر لاؤ. حسان بن ثابت کو بلا کر لاؤ. حضرت حسان بن ثابت میرے حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قد جاء الاسد الضارب، ایسا شیر آ گیا ہے جو اپنی ضرب سے چیدڑوں کو ہلاک کر دے گا. سبحان اللہ. ایسا شیر آ گیا ہے جو اپنی ضرب سے ان گیدڑوں کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. میرے دوستو، مسلم شریف باب فضائل حسان بن ثابت سے روایت موجود ہے. حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، میرے حضور کی شان میں کیا کہنے لگے؟ دیکھیے ذکر مصطفیٰ کی شان. سبحان اللہ. قابل توجہ. حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے دم الالہ اسمہ من اسمہ. سبحان اللہ. یہ میاں صاحب کا شعر نہیں ہے، حضرت حسان بن ثابت کا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اور جو شعر آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن پہلے بات کو کچھ نہ کچھ بیس بننے دیں، پھر بات آگے بڑھے گی. سبحان اللہ کی صدا بلند کریں. حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے دم الالہ اسمہ من اسمہ اذ قال المؤذن فی الخمس اشہد. لوگوں تمہیں معلوم نہیں میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کے نام کو رب نے آزان میں بھی اپنے نام سے جوڑ دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن آزان کے ساتھ بھی جب ذکر ہوا نا تو شاعر کہتے ہیں مؤذن کی آزان سن کر، مؤذن کی آزان سن کر یہی احساس ہوتا ہے میرے آقا کی مدحت میں کمی آئی نہ آئے گی. سبحان اللہ. قابل توجہ. یوں تو میرے نبی کے ذکر، میرے نبی کا ذکر ہر وقت جاری ہے، پر کہنے والا یہ یوں اعتراض بھی کرتا ہے کہ جی سارا سال یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، صرف ربیع الاول میں نکل آتے ہیں. میں نے کہا نکلتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں وہ آئے جن کو رب نے سارے زمانوں کا مالک بنا دیا ہے، جنہیں رب نے سارے زمانوں کا مالک بنا دیا ہے. تو پھر میں بلند آواز سے کیوں نہ پڑھوں کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں. رب فرمایا زمانے سارے تیرے میں. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں. اذانوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں. اذانوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے میں. سبحان اللہ. ہمیں ان گھڑیوں سے پیار ہے. کیوں؟ اس لیے ہم ان گھڑیوں سے پیار کرتے ہیں کہ ان گھڑیوں میں میرے کملی والے دنیا میں آئے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم اگر بصیرت کی نظر سے دیکھ
ان گھڑیوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں بھی کر دیا ہے. سبحان اللہ. قابل توجہ. میں پہلے سمجھا کر پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. ہمارے اردو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ مجھے بات سنا رہے ہیں یہ کب کی بات ہے، تو وہ کہتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے، سبحان اللہ. یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی اس زمانے کی بات ہے. اب توجہ کرنا میرے رب کے قرآن میں کیا ہے. بلند آواز سے یہ سنیں. سبحان اللہ. میرے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے رب نے قرآن میں فرمایا یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. سونے ربا کدو دی گل ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. یا رب کریم کب کی بات ہے، کب کی بات ہے. یہ عربی کے اندر یہ جو لفظ ایز ہے نا، ایز یہ بھی زمانے کا اشارہ دیتا ہے. سونے کدو دی گل ہے فرمایا ایس باشا فیہم رسولا. اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں میں نے اپنا نبی بھیجا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جشن میلاد مصطفیٰ. جشن میلاد مصطفیٰ. اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں میں نے اپنا نبی بھیجا ہے. تو ان گھڑیوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کر دیا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو وہ گھڑیاں اچھی نہ لگے. اللہ اکبر. وہ گھڑیوں والے کو کیا کہے گا. اور میں تجھے بتاتا ہوں تو جشن نزول قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھ، لیکن خدا کی قسم سنی نہ صرف جشن نزول قرآن منائے گا بلکہ صاحب قرآن کا جشن بھی منائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو تحفے کو پوچھتا رہے، تجھے تحفہ اچھا لگتا ہے. رب کعبہ کی قسم سنی کا ایمان اس پائے پہ پہنچ چکا ہے کہ سنی نہ صرف تحفے کو پوجتا ہے بلکہ تحفے والے کو بھی سینے میں بسا رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. حضرت محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. محمود غزنوی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نا. ایاز اور محمود کی دوستی بڑی پکی ہے، بڑی تاریخی ہے اور لوگ مثالیں دیتے ہیں. ایک اسم پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ ان کے غلام تھے. ایک دن نا حضرت محمود غزنوی نے کچھ تحفہ دیا ایاز کو اور کہا کہ ایاز یہ تحفہ قبول کر لو. اس نے کہا سرکار تحفہ نہیں چاہیے، میں تحفہ نہیں دوں گا. آپ جلال میں آ گئے، میری محبت کا یہ صلہ، تو تحفہ نہیں لے گا. اس نے کہا سرکار میں تحفہ لینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تحفہ نہیں لوں گا، میں تو تحفے والے کو لینا چاہتا ہوں. تجھے تحفہ اچھا لگتا ہے، ہم تو تحفے والے کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن ملتا. اللہ اکبر. رب کائنات جل وعلا نے قرآن میں فرمایا وہ رات جس رات کو میں نے قرآن نازل کیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. محدثین مفکرین کہتے ہیں وہ رات جس رات کو رب نے قرآن دیا 1000 مہینوں سے بہتر. یہ رات جس رات کو رب نے نبی کو بھیجا یہ اس رات سے بھی افضل، اس لیے کہ اس رات کو خدا نے قرآن دیا، اس رات کو خدا نے قرآن والا دیا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جشن میلاد مصطفیٰ. غور فرمائیے. میں نے کہا اس لیے ہمیں اس زمانے سے پیار ہے. جب بھی یہ زمانہ پلٹ کے آئے گا تو خدا کی قسم ہم اسی طرح جشن کریں گے اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس زمانے سے ہمیں پیار ہے. بس بات ختم ہو گئی. اس زمانے سے ہمیں پیار ہے اس لیے کہ اس زمانے میں میرے نبی دنیا میں آئے ہیں. اللہ اکبر.
سنیے، غور کیجئے، اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کو کا جو رشتہ اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، خدا کی قسم اس رشتے کا پاس کرتے ہوئے بھی تیری ذات کے اوپر یہ تقاضا ہے کہ تو میرے حضور کے لیے جشن مناتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تیرا اور تیرے نبی کا رشتہ بڑا مضبوط، اور خدا کی قسم ساری نسبتیں کٹ جائیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، پر بروز محشر تجھ سے تیرے نبی کا رشتہ نہیں کٹے گا۔ سبحان اللہ۔ تیرے نبی کا رشتہ نہیں کٹے گا۔ آئیے ذرا رب کائنات کے قرآن کو سنتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے دوستو، وہ رشتہ جس رشتے کو رب کائنات نے قرآن میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے، غور کیجئے گا۔ میرے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے یہاں وہ رسول آ گئے انفسکم تمہیں میں سے عزیز علیہ ما عنتم، ان کا تمہارے ساتھ اتنا خوبصورت تعلق ہے، اگر تم کسی تکلیف میں پہنچو تو درد کملی والے کو مدینے میں ہوگا۔ السلام کی دوستو ذرا غور تو کرنا، میرے رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کی وفاؤں کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ لوگوں میرے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے غلاموں کے ساتھ کس قدر مضبوط رشتے کی نسبت ہے، میرے نبی کی وفائیں کتنی ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا میرے کملی والے کا جو اپنے غلاموں کے ساتھ رشتہ ہے، رب کائنات نے اس رشتے کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ ایسے نبی ہیں کہ اگر ان کا غلام تکلیف میں ہو تو انہیں بھی درد پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں بھی درد پہنچتا ہے۔ سن جو نبی ساری زندگی تیرے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بخشش کی دعائیں مانگتا رہا، کیا حق نہیں ہے کہ تو میرے نبی کے لیے سلام کے لیے کھڑا ہو جا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اور فرمائے میرے دوستو، میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک بخاری شریف کی روایت، جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا منظر کہ طائف والے لوگ حضور کو ستا رہے ہیں، راوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو حکم دیا جاؤ میرے نبی کی بارگاہ کی بات سنو۔ بخاری کی روایت، پہاڑوں کو حکم دیا، راوی کہتے ہیں پہاڑ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی حکم دیجئے ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، انہی کے بیٹے پیدا ہوں گے جو بدھ محمد کے غلام بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے نبی کریم علیہ السلام کی وفائیں قابل توجہ۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا
وہ جنابے والا محبت کا معاملہ جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، میرے رب نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ توجہ کرنا میرے دوستو، رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کی وفاؤں کو ذکر کر دیا۔ آج جب رب کائنات تجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دیتا ہے، تو بیٹے کی آمد پر خوشیاں منائے، محلے میں مٹھائیاں تقسیم کرے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ بتا تیرا بیٹا کب تک تیرے کام آئے گا؟ آج کے دور کے اندر تو دنیا کے اندر بھی بیٹے کی وفا کام نہیں آئے گی۔ آج کے پرفتن دور میں بیٹا دنیا کے اندر بھی ماں باپ کا فرمانبردار نہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی وفا کرنے والا نہیں ہے۔ غور تو کرنا ذرا، قبر اور حشر میں تمہارا کس انداز سے ساتھ دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ بیٹا جب دنیا میں آیا تو نے مٹھائیاں تقسیم کر دی، پورے محلے کے اندر خوشی کا سما ہو گیا، تجھے اللہ نے بیٹے کی دولت سے نواز دیا۔ بیٹا تیرے کب تک کام آئے گا؟ فقط دنیا کے اندر تیری وفاداریاں بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی تجھے یقین نہیں ہے۔ بڑا ہو کر شرابی بنے گا یا نمازی بنے گا، اس بات کا بھی علم تیرے پاس نہیں ہے۔ لیکن غور تو کر، میرے نبی کی آمد کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ جو دنیا کے اندر بھی تیری وفائیں کرے گا، میدان محشر میں بھی تجھے اپنے دامن میں لے لے گا۔ دامن میں لے لے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ بروز حشر، آؤ بروز حشر شفاعت کریں گے چنے چنے کر۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چنے چنے کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ اور سر ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چنے چن کر، کیوں؟ ہر کے غلام کا چہرہ، ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ رسول کے غلام ہے، بات بھی قبول ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے، ایسا رحیم ایسا کریم نبی تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بخاری کی روایت میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایس میرے غلاموں، میرے صحابہ، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی ہے کہ اے رب کریم، اگر میں کہیں اپنے غلاموں پر جلال بھی فرما دوں، غصہ بھی کر دوں، جلال بھی فرما دوں، غیظ بھی فرما دوں، تو میرے رب تیری بارگاہ میں محمد یہ عرض کرتا ہوں، میرے جلال کو بھی میرے غلاموں کے لیے رحمت کی صورت میں بدل دے۔ ایسا 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 کریم نبی، خدا کی قسم، بیٹا آیا تو تو نے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی، وفا کب تک ہے بیٹے کی؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بھی بیٹا کام نہیں آئے گا، لیکن میرا نبی تو خدا کی قسم میدان محشر میں بھی وفاداریاں نبھائے گا، میدان
میدان محشر میں بھی وفاداریاں نبھائے گا. ذرا توجہ کرنا, علامہ قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر نقل فرمایا, حضرت جناب علامہ قاضی عیاض نے مجمع الزوائد میں امام حزمی نے نقل فرمایا, آپ فرماتے ہیں جناب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اے میرے غلاموں, اگر میرے کسی غلام کو تم غلط کام کرتے دیکھ لو, کبھی اس کو سزا مت دینا, کبھی اس کو سزا مت دینا, میں جانوں یا میرا غلام جانے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے مثال دی, فرمایا کیونکہ میرے غلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی سواری کھو جائے, اونٹنی کھو جائے, چلی جائے, پپھر کر گھر سے دور چلی جائے, سارے علاقے والے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, وہ مالک کے لیے جناب والا رک سکتی ہے لیکن محلے والے اسے نہیں پکڑ سکتے. میرے نبی کریم نے فرمایا پھر وہ مالک سارے محلے والوں کو مخاطب کر کے کہہ دے, اے محلے والوں, میری اونٹنی کے سامنے مت آنا, میں جانوں میری اونٹنی جانے, میں ہی اسے جانتا ہوں کیسے اسے دامن میں لایا جائے, کیسے اسے پکڑا جائے. اے میرے غلاموں, میرا غلام اگر غلطی کر بیٹھے اسے کبھی نہ جھڑکنا, کیونکہ میں جانوں میرا غلام جانے, میں جانوں میرا غلام جانے, میں جانوں میرا غلام جانے. اللہ اکبر. میں نے کہا اوے کمبختہ, تجھے قرآن پڑھ کر میرا نبی اپنے جیسا لگا ہے, تو قرآن پڑھ کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے, ذرا غور تو کر, میرا نبی تیرے جیسا نہیں ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے, میرے نبی کا غلام بلال بھی تیرے جیسے ہزاروں کو پیچھے چھوڑ دے, بلال کے آقا کی شان کیا ہوگی, بلال کی آقا کی شان کیا ہوگی. میں نے کہا تجھے قرآن پڑھ کر یہی سمجھ میں آئی, نبی فرما دیجئے میں تم جیسا بشر, میں تم جیسا بشر, میں تم جیسا بشر. لیکن خدا کی قسم پوری ملت کا واحد ترجمان احمد رضا کھڑا ہو گیا, پوری ملت کا ترجمان, پوری ملت کا ترجمان پاسبان بن کے میرے مصطفیٰ کے دین کا کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا, بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا تجھے قرآن پڑھ کر میرا نبی اپنے جیسا لگا, لیکن آج ذرا تجھے پوری ملت کے ترجمان کی بات بتا دوں, وہ پورے دین کا پاسبان بن کر آیا, امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کا پاسدار بن کے آیا, غزالی کے تدبر کا افتخار بن کے آیا, جناب والا شان مجدد پاک کی شان تجدید کا آئینہ دار بن کے آیا, عشق رومی, عشق جامی, عشق ویسے کرنے کا آئینہ دار بن کے آیا. اس نے بتا دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی فرما دیجئے میں ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہوں, میری حقیقت کو میرا خدا جانتا ہے. میری حقیقت کو میرا خدا جانتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ سوچتا کیا ہے. شعر میں پڑھنے لگا ہوں لیکن سبحان اللہ کی صدا ضرور آنی چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ میرے حضور کو, میرے حضور کو خود سا بتانے والے, بتانے والے, ارے تو ان کی ذات کے بارے میں, تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا,
یہی تو کعبے کا کعبہ سوچ سمجھ میں نہیں آئی. ہاں ذرا توجہ کرنا، میں نے کہہ دیا قرآن بھی اسے سمجھ میں آئے گا جسے قرآن والا سمجھ میں آئے، جسے قرآن والا سمجھ میں نہیں آئے گا اسے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، جسے پتا ہی نہیں ہے، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. قابل توجہ میں اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں لیکن اس میں عقیدے کا بیان بھی ہے. لوگوں حسین حضرت امام علی مقام امام پاک سر نیزے پر قرآن سنا کر اپنی زندہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تو جس کا نواسہ اتنا زندہ ہے کہ سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا نانا کتنا بڑا زندہ ہوگا. حسین کی زندگی یہ ہے تو نانا کی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن. یہ شعر اگر آپ کے سینے میں اتر گیا تو پوری تقریر مکمل ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم اب 4 یار والے بھی ہیں تو خدا کی قسم ہم 5 درباغ والے بھی ہیں. ہم اب 4 یار والے بھی ہیں اور 5 باغ والے بھی ہیں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ہاں حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر، حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا. حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے. میرے حضور نے فرمایا میرے اور میرا غلام کی بات یوں ہے جیسے کسی کی اونٹنی گم ہو گئی. اب وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے لیکن محلے والے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی شے حیوان ہو نا وہ اپنے مالک سے مانوس ہوتی ہے. اب محلے والے پیچھے کسی جانور کے بھاگیں گے تو وہ پکڑا ہی دے گا، مالک آئے گا تو پکڑے گا نا. اب محلے والے پیچھے بھاگنا وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا. مالک کہتا ہے تم مر جاؤ سارے، میں جانوں اور میرا جانور جانے. پھر وہ مالک حضور فرما رہے ہیں پھر وہ مالک جا کر نا اسے دلاسا دیتا ہے. آئے آئے دلاسا دے کر اسے پکڑ کے اپنے دامن میں لے لیتا ہے. آہا یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے. کہا کہ جب میدان محشر ایک فرشتے ایک شخص کو پکڑ کے رکھیں گے، حضور فرمائیں گے ارے کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تقاضا
سے ہے, میں جانوں اور میرا غلام جانے. اللہ اکبر. یہ میرے حضور کی وفائیں ہیں, یہ میرے حضور کی, غور تو فرماؤ میرے حضور کی وفائیں. آخری روایت اور بات ختم, بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. قابل توجہ, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 1904, حدیث نمبر 1904. لوگوں ذرا غور تو کرنا, میرے نبی کریم علیہ السلام کی وفائیں کتنی عظیم ہے. میرے نبی قیامت والے دن اپنے دامن میں سب کو لے لیں گے. ذرا توجہ کرنا, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, او میرے غلاموں, میں نے 3 دعائیں اللہ سے مانگی ہیں. 2 دعائیں تو میں نے اپنی دنیا کے اندر مانگ لی ہیں, تیسری دعا ابھی تک نہیں مانگی. میرے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کڑیاں 2 دعا مانگ لیاں نے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, 2 دعا میں اپنے گناہگار غلاماں واسطے رب دی بارگاہ وچوں بخشش منگی ہے. میں نے اپنے غلاموں کے لیے گناہوں کی بخشش مانگ لی ہے. میرے نبی کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ تیسری دعا کدھر گئی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, وَأَخَّرْتُ الصَّالِحَةَ إِلَىٰ يَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّىٰ إِبْرَاهِيمَ. سننا ذرا حدیث کے لفظ سننا, میرے حضور کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا آج لے ان کی بناؤ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے. حشر میں اگر مان گیا, اور وہاں تو مانے گا ہی, لیکن وہاں مانا نہیں جائے گا, اس لیے کہ دنیا میں ماننا شرط ہے. قابل توجہ, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, وَأَخَّرْتُ الصَّالِحَةَ إِلَىٰ يَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ. لوگوں, میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے چھوڑ دی ہے جب ساری مخلوق مجھ محمد کے دامن میں آئے گی. ساری مخلوق مجھ محمد کے دامن میں آئے گی. مخلوق کی بات ہے, اپنے غلاموں کی بات نہیں ہے. پتہ چلتا ہے عیسیٰ کے ماننے والے بھی محمد کے قدموں میں, موسیٰ کے ماننے والے بھی محمد کے قدموں میں. آقا میرے امام نے قلم توڑ کے رکھ دی, سارے نبی میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. میرے امام کہتے ہیں, وہ جہنم میں سور چکری ہوگے تو تائی سار لگتی ہے. اس واسطے یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ سور کہاں سے ہے. اس لیے توجہ سے میری بات سنیں, بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا. آقا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مجھے پڑھنے دیجئے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, دور ہو. اللہ اکبر. تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو خدا کی قسم قربان ہونے کو دل کرے گا. میرے امام نے لکھا کتنا ہے, میرے امام نے لکھا کتنا خوبصورت ہے. ٹوٹ جائیں
गारों के फौरन कैदों पर टूट जाएंगे, गुनाहगारों के फौरन कैदों पर, क्यों कि हशर में खुल जाएगी ताकत रसूल। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं आखिर सालिसत अला यौमिन यकबल यलहम कुल्लुहुम। तीसरी दुआ मैंने उस दिन के लिए छोड़ दी है जब सारी मखलूक मोहम्मद के कदमों में होगी। और ना सिर्फ नबियों के मानने वाले होंगे, अल्लाह के नबी फरमा रहे हत्ता इब्राहीम, यहां तक के इब्राहीम भी मेरे नबी के दामन में आएंगे। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1904। मेरे दोस्तों गौर फरमाएं, जिस नबी की वफाएं इस कदर, अल्लाह अकबर, जो दूसरे नबियों के गुलामों से प्यार करेगा, अपनों से कितना प्यार करेगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की वफाएं, मेरे नबी की लंबी लंबी दुआएं क्या इस बात का तकाजा नहीं करती। अल्लाह अकबर। हदीस पाक सुनिए, आखिरी बात खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम का मामूल मुबारक कि आप रुकने शामी वाली दीवार, जो काबतुल्लाह की वो दीवार जिसका नाम रुकने शामी है, उसके साथ खड़े होकर बख्शिश की दुआ मुझ जैसे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए मांगते थे। अल्लाह अकबर। अंता फीहिम ने अदू को बिलिया दामन में, ऐसे जावेद मुबारक तुझे यकताई ये दोस्त, तुझे समझ नहीं आया पर मेरा शौक पूरा हो गया है। अल्लाह अकबर। ना अंता फीहिम ने अदू को बिलिया दामन में, ऐसे जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। काबिल तवज्जो। अब ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं खोलूंगा तो पता नहीं कितने मिनट इसके ऊपर चले जाएंगे। बात को मुख्तसर करते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम अपने गुनाहगार गुलामों के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे रुकने शामी वाली दीवार के साथ। मेरे दोस्तों रो रो कर मेरे हुजूर अपने गुलामों के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे। गौर तो कीजिए, एक बात तो मेरे नबी की वफा मालूम हुई। एक दिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं, कहते हैं एक दिन हुजूर जब काबतुल्लाह में दाखिल हुए ना, उस दीवार के करीब से गुजरे जिसका नाम रुकने गरबी है, काबे की वो दीवार जिसका नाम रुकने, वो बोल उठी और आकर कहने लगी, बोल कर इंसानों की आवाज में कहने लगी, हुजूर जदों भी वेख्या है रुकने शामी नूं बरकतां लुटांदे हो, कदी साडे अल भी नजरे करम हो जाए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा तुझे नबी अब तक अपने जैसा लगता है। सुन, मैं जुमला कोड करके बात को खत्म करता हूं, लेकिन ये मेरी तकरीर की जान है। सीना खोल कर सुभान अल्लाह कहिए,